السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج سورہ نوح کی آیت 19 سے لے کر انشاءاللہ 24 تک کی تلاوت کریں گے۔ اس میں جو قواعد و صفات ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ والله جعل لكم الأرض بساطا۔ واللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، اور یہاں اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ جعل لکم الارض، جعل لکم الارض، اور میم کو لام میں ملائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے حمزہ ہے۔ ارض، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بساطا، بسا سین کو باریک اور طا کو موٹا کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے، یعنی الف پڑھیں گے اور دوسری زبر جو ہے اپنی حرکت پر باقی رہے گی، جیسے بساطن سے بساطا۔ اور اگر بساطن کو بساطن لتسلکوا منہا، بساطن کو اگر لتسلکوا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور را، اس میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اس میں غنہ نہیں کریں گے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں لام ہے، بساطا لتسلکوا، لتسلکوا، طا کو لام میں ملائیں گے، ٹھیک ہے، ادغام کریں گے لیکن بلا غنہ، غنہ نہیں کریں گے اس میں۔ لتسلکوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ منہا، یہاں اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، سُبُو لن فجاجا، اور یہاں اخفاء حقیقی ہوگا۔ کیوں؟ کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس میں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔
اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے، یعنی پڑھیں گے، اور ایک زبر اپنی حرکت پر باقی رہے گی، جیسے فجا جن سے فجا جا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده. قال الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، نوح الرب، نو واو مدہ، اور یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا. قاعدہ وہی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرف لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نوح الرب، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. انہم، نون مشدد، اس میں غنہ ہوگا. انہم عصونی، انہم عصونی، عصونی. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. عصو، عین کو اپنے مخرج سے نکال کے پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. عصونی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا، واو کو تا میں ملائیں گے اور یہ الف نہیں پڑھی جائے گی. واو تا زبر وت، تا زبر تا، واتبعوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اور یہاں ملم، یہاں بھی اظہار، یہاں بھی ادغام شفوی ہوگا، یعنی اظہار شفوی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرف میں سے لام ہے، لام اور را. انہم عصونی واتبعوا من لم، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہاں، لم یزد، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں ادغام شفوی، یہاں مل لم، مل میں ادغام شفوی اور لم میں اظہار شفوی. یزدہ، دال پر قلقلہ، کیونکہ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور ان پر جزم ہے. مالہ، وولدہ، الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وولدہ الا، یا مد منفصل، کیونکہ حروف مدہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. من لم يزده ماله وولده الا خسارا. الا، خا کو موٹا پڑھیں گے. سین، الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر باقی رہے گی اور دوسری زبر کے قائم مقام الف لائیں گے، الف پڑھیں گے. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ومكروا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے یا واو مدہ ہوگا. مکرا، اخفاء شفوی، اخفاء حقیقی، کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے. تنوین یہاں را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. رن کبارا ومکروا مکرا کبارا. کبا، الف مدہ اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وقالوا،
الف مدہ اور واو مدہ، قا الف مدہ، لو واو مدہ، لا الف مدہ، تذرن نون مشدد، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، آلہتکم، آلہتکم، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا، ولا تذرن، را کو پر پڑھیں گے اور نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، ودا، اور ولا تذرن ودا ولا سواعا، اور یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، ودا ولا سواعا، ولا سواعا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ یہاں بھی، لا الف سے پہلے زبر ہے، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے، الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے سواعن سے سواعا، اور ولا سواعن کو ولا یغوث کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی، ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ولا یغوث، ولا یغو، واو مدہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ولا یعوق، اور یہاں بھی واو مدہ کیونکہ واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے، ونسرا، 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حرکت پر باقی رہے گی، ولا نصرن سے ولا نصرا ہو جائے گا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، نسرا ہم نے پڑھا، نصرا وقد اضلوا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، وقد دال پر قلقلہ، اضلوا، اور ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور ضاد کو لام میں ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ، اضلوا، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، کثیرا، کثیرا، یا ساکن سے پہلے ساکن نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور 2 زبر کی تنوین پر وقفہ کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لکھی ہے لیکن اس کو پڑھیں گے اور ایک زبر اپنی حرکت پر اپنی حالت پر باقی رہے گی، وقد اضلوا کثیرا، اور اگر ملائیں گے تو ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، کثیرا ولا تزد الظالمین، وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا، ولا تزد الظالمین، ذی الظالمین، اور یہاں حروف شمسی ہے، کیوں؟ دال کو غوا میں ملائیں گے، غوا میں، کیونکہ لام نہیں پڑھی جائے گی، می یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، الا ضلالا، ضا موٹا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اور 2 زبر کی تنوین پر وقفہ کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے، لکھی ہے، اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے الا ضلالا سے الا ضلالا، وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا،
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.